قال ابشرتمونی، کیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو، علی ان مسنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، بوڑھا ہونے کے باوجود علی ان مسنی الکبر، مجھے تو بڑھاپے نے چھو لیا ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اس کے باوجود تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو بیٹے کی؟ اللہ! اور دوسرے مقامات پر یہ بات واضح ہے، یہ پیچھے میں پڑھ آئے ہیں، آگے بھی ذکر آئے گا کہ جو بی بی صاحبہ تھیں وہ بھی بوڑھی تھیں، خود بھی بوڑھے تھے، اور انہوں نے کہا میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، بڑھیا ہو چکی ہے، تو اس صورتحال میں خوشخبری، ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، علی، اس کے باوجود، مسنی الکبر، کہ مجھے تو بڑھاپے نے آن لیا ہے، اس کے باوجود خوشخبری، فبم تبشرون، کس بنیاد پر خوشخبری دے رہے ہو، میں تو بوڑھا ہوں، بڑھاپے کے باوجود خوشخبری۔ اللہ اکبر۔ قالوا، انہوں نے کہا بشرناک بالحق، ہم جو خوشخبری دے رہے ہیں یہ عین حق پر مبنی ہے، سچی خوشخبری ہے، ایسے خواہ مخواہ ادھر ادھر کی بات ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے۔ فلا تکن من القانتین، کیا ہوا آپ بوڑھے ہیں، کیا ہوا آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی بڑھیا ہیں اور وہ بھی بانجھ ہو چکی ہیں، فلا تکن من القانتین، مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں آپ، نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ! گویا آپ کو کوئی نا امیدی ہے، فرشتوں کو کہنا کا یہ مطلب، سبحان اللہ۔ اب آگے سے ابراہیم علیہ السلام وضاحت کرتے ہیں کہ میں نا امید نہیں ہو رہا۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، یعنی ابراہیم علیہ السلام پورے تیقن کے ساتھ فرشتوں کو یہ جواب دیتے ہیں اللہ کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ جو ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں، تو گویا میں اللہ کی رحمت سے ہرگز نا امید نہیں ہوں۔ میں تو پوچھ رہا تھا، ایک سوال کر رہا تھا کہ کیا بڑھاپے کے باوجود خوشخبری ہے، اس کے باوجود کہ حالات بظاہر نہیں ہیں پھر بھی خوشخبری دے رہے ہو مجھے؟ تو میں تو یہ سوال کر رہا تھا، اللہ کی رحمت سے مایوسی کی کوئی بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ تو جو مرضی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو فعال لما یرید ہے۔ قال ومن یقنط، کون مایوس ہوتا ہے، من رحمتہ، اللہ کی رحمت سے، من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے، الا الضالون، سوائے گمراہ لوگوں، جو راہ سے ہٹے ہوئے ہوں وہی مایوس ہو سکتے ہیں، مگر نہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس اور نا امید نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے یہ انبیاء کی بصیرت ہے کہ فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، وہ سورہ ہود کے اندر ہم پڑھا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ 2 تھے، بعض نے کہا کہ نہیں 4 تھے، 5 بھی، 7 بھی، 9 تک کی آتی ہے کہ 9 تھے، جتنے بھی تھے خوبرو نوجوان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں سمجھ سکے، اور ظاہر ہے کہ انبیاء اتنا ہی غیب کا علم جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا نہ فرمایا ہو ان کو بھی نہیں معلوم ہوتا۔ تو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو وہ ان کے آگے بچھڑا ہی نہ رکھتے، بھنا ہوا بچھڑا کھانے کے لیے ان کے بندوبست نہ کرتے، اور جب بندوبست کر بھی دیا تھا تو جب وہ کھا نہیں رہے تھے تو بھی ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں اس لیے نہیں کھا رہے، تو ابراہیم علیہ السلام دل میں کوئی خدشہ اور خوف پیدا نہ کرتے کہ یہ پتہ نہیں دشمن قوم کے ہیں، کون لوگ، جب تک فرشتوں نے بتایا نہیں ابراہیم علیہ السلام کو کوئی خبر نہیں، اور جب بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں، اور کہا کیا کہ ہم خوشخبری دینے آئے ہیں آپ کو بیٹے کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام آگے سے پوچھتے ہیں، اب خوشخبری دے بھی دی، مکالمہ ہو گیا، اور جو اماں جی تھیں انہوں نے بھی جو جس حیرت کا اظہار کرنا تھا وہ بھی کر لیا، جیسے دوسرے مقامات پر سورہ ذاریات وغیرہ میں آتا ہے کہ انہوں نے تو اپنے چہرے پر تھپڑ مارا اور حیران ہو گئیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے، میں بڈھی کھوسٹ خاتون ہوں، مجھے بیٹا ہوگا۔ تو فرشتوں نے دونوں کی یہ جو سوالات کا جو تبادلہ تھا، ان کی جو کیفیات تھی، وہ انہوں نے پورا اس کو اطمینان بخش جواب دے دیا، اور دونوں کو معلوم تھا کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی قدرت سے تو ہر چیز ہر وقت ممکن ہے۔
لہٰذا اس بات پر حیرت ضرور ہوئی، مایوسی اور نا امیدی نہیں تھی، بات مکمل ہو گئی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام آگے سے سوال کرتے ہیں، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ فرشتوں یہ بتاؤ کہ تمہارا اصل معاملہ کیا ہے، کس لیے آئے ہو؟ اب یہ معلوم ہے، یہ فراست ہے، نبوی فراست ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ گویا جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک فراست عطا کی ہوتی ہے، ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ فرشتے اللہ نے بھیجے ہیں انسانی شکل میں، صرف بیٹا عطا کرنا ہوتا اور صرف بیٹے کی عطائیگی کی خوشخبری جو ہے اس کے لیے اتنے بڑے پروٹوکول کی اور اس طرح انسانی شکل میں فرشتے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، معاملہ کوئی اور ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے بیٹے کی بشارت دے دی، کافی ہے، مجھے ہمیں بشارت مل گئی، ہم نا امید نہیں ہیں، ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، لیکن اگلا سوال کیا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تمہارا اصل معاملہ، خطب کہتے ہیں معاملے کو، مسئلے کو، بات کو بھی کہتے ہیں خطب، فما خطبکم، تمہاری بات کیا ہے، اصل بات بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، ایھا المرسلون، تم جو بھیجے گئے ہو تو یہ گویا صرف تم بچے کی خوشخبری، بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے نہیں بھیجے گئے، کوئی معاملہ اور ہے، وہ بتاؤ۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، درست بات ہے، ہم صرف بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے نہیں آئے، بیٹے کی خوشخبری دینا یہ گویا ایک ضمنی طور پر تھا، اصل معاملہ کیا تھا، انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین، مجرموں کی قوم کی طرف۔ اب ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام کی خوشخبری مل رہی ہے، دوسری طرف مجرمین کی قوم ہے، ان کو وہی فرشتے ہیں، اللہ کا حکم لے کر آئے ہیں، ایک طرف انعامات کی خوشخبری ہے اور انعامات میں سے ایک انعام کی خوشخبری ہے، اور دوسری طرف کیا ہے، مجرموں کو عذاب کی دھمکی ہے، بلکہ اس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ عذاب لے کے آ رہے ہیں۔ انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین، مجرموں کی قوم کی طرف، الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، کیونکہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے رشتے میں، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ آپ جو ہیں وہ لوط یعنی فرشتے جو ہیں وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب لانے کے لیے آئے ہیں، تو ان کو فکر لاحق ہوئی کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، میرے بھتیجے، اور وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے گھر والے بھی ہیں، سب لوگ موجود ہیں، جس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوف لاحق ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے یہ کہنے کی کوشش بھی کی کہ یہ کسی طریقے سے عذاب ٹل جائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عذاب ٹل نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا۔ البتہ ابراہیم علیہ السلام کی تسلی انہوں نے یوں کروائی، الا آل لوط، سوائے لوط والوں، لوط کے گھر والوں کے، جو لوط علیہ السلام کا گھرانہ ہے، ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ انا لمنجوہم، ہم لازماً ان کو نجات دینے والے ہیں، ان کو ہم نکال لینے والے ہیں، اجمعین، سب کے سب وہ نکل آئیں گے اس میں سے، یعنی عذاب میں مبتلا لوط علیہ السلام کے متبعین نہیں ہوں گے۔ آل لوط جو ہے، آل کا لفظ قرآن حکیم میں کئی جگہ استعمال ہوا، اور آل سے مراد ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے مراد صرف اولاد ہے، بہت سارے لوگ اس سے مراد اولاد سمجھتے ہیں اور صرف اہل خانہ، اور حالانکہ آل سے مراد اولاد بھی ہوتی ہے، گھر والے بھی ہوتے ہیں، اور آل سے مراد جو متبعین ہیں، جو پیچھے چلنے والے ہیں، وہ بھی اس سے مراد ہوتے ہیں، متعلقین بھی اس سے مراد ہوتے ہیں، دعوت پر لبیک کہنے والے بھی اس سے مراد ہوتے ہیں، یعنی پوری کی پوری جو لوط علیہ السلام کی امت دعوت ہے، وہ عذاب سے جو امت اجابت ہے، جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لیا تھا اور آپ کے متبع ہو گئے تھے، آپ کے پیچھے چلنے والے تھے، وہ سارے کے سارے تو عذاب سے بچا لیے گئے تھے، جتنے بھی اہل ایمان تھے وہ سارے بچا لیے گئے تھے، یعنی صرف گھر والے نہیں بچے، سارے اہل ایمان بچے، وہ 10 تھے یا 20 تھے یا 1000 تھے یا 100 تھے، جتنے بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو بچایا۔ تو آل لوط سے مراد صرف گھرانہ نہیں ہے، بلکہ ان کے گھر والوں کے علاوہ ان کے
جو پیچھے چلنے والے، ان کے نظریے کے پیچھے چلنے والے، عملاً ان کے پیچھے چلنے والے، وہ بھی سارے مراد۔ دیکھیں آل فرعون اور آل فرعون کا ذکر ہے قرآن میں۔ اگر ہم آل سے مراد صرف اولاد لیں اور صرف گھر والے ان سے مراد لیں تو فرعون کے بارے میں تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ لا ولد تھا، اس کی تو اولاد تھی کوئی نہیں، اسی لیے تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو گود لینے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو جس کی اپنی اولاد ہی نہیں تھی اور قرآن بار بار کہتا ہے آل فرعون آل فرعون، تو آل فرعون اولاد تو نہیں تھی، تو پھر وہ آل کون سی تھی؟ تو فرعون جس کی اولاد کوئی نہیں تھی، اس کی آل کون سی تھی؟ جو فرعون کے پیچھے چلنے والے تھے وہ سارے ان کی آل تھی۔ اللہ، یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ہم جو دعا کرتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی خود کہ میرے اوپر اور میری آل پر رحمت کی دعا کیا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو یہاں آل سے مراد کیا ہے؟ یہاں آل سے مراد صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی مراد ہے، اور آل سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آنے والی امت اجابت ہے، جس نے جہاں جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہے۔ لہذا جب آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، آپ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو جب یہ آپ آل محمد کے اوپر رحمت نازل کرنے کی دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ خود بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور امت محمدیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد اس کے اندر شامل ہے جو آنے والے دنوں میں بھی قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہے گا، امت اجابت میں داخل ہوگا، وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی دعا کے اندر شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اوپر ایک دفعہ رحمت کی دعا کرتا ہے نا، اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ حالانکہ جس وقت ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی، تو وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت کی، اور آپ کے جو اہل بیت کرام اور آپ کے جو صحابہ کرام ہیں اور آپ کے گھرانے والے جو معزز افراد ہیں، صرف ان کے لیے دعا نہیں ہوتی بلکہ یہ پوری امت اجابت کے لیے دعا ہوتی۔ تو فرمایا کہ اللہ آل لوط، ہم لوط کے پیچھے چلنے والے، جو لوط علیہ السلام کے متبعین ہیں، آپ کے جو گھرانے والے ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے، اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اجمعین، ان سب کو ہم نجات دے دیں گے، ان کو ہم نکال لے آئیں گے وہاں سے۔ نجات دینا، منجوہم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے، کسی صورتحال سے نکال دینا۔ سالویشن نجات ہوتی ہے، کسی چیز کو کسی چیز سے، کسی مصیبت سے نکال دینا، یہ نجات ہوتی ہے۔ اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ، عذاب آنے والا ہے، لیکن جو آل لوط ہیں، لوط علیہ السلام کے بات ماننے والے، وہ آپ کے گھر والے ہوں یا آپ کے باہر والے ہوں، سب کو ہم نے نجات دے دینی ہے، ان کو ہم بچا لیں گے، لہذا آپ پریشان نہ ہوں۔ إِلَّا امْرَأَتَهُ، البتہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے وہ اس نے کوئی نہیں بچنا، باقی سارے بچ جائیں گے، اس نے کوئی نہیں بچنا، اس لیے کہ قدرنا، ہم نے مقرر کر دیا ہے یا مقدر کر دیا ہے، اور یہ بات طے ہو گئی ہے، إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی۔ انہا، وہ ہے، لمن الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ تو جو پیچھے رہ جائیں گے ان کے اوپر تو عذاب آنے والا ہے۔ اللہ، اور یہ بات جو کہی قدرنا، کس نے کہی؟ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں، ہم نے مقدر کیا ہے اس کا۔ تو یہ فرشتوں نے کیا مقدر، یہ تو اللہ نے کیا ہے۔ تو جو کام کیا اللہ نے ہے، فرشتے کیوں کہہ رہے ہیں ہم نے کیا؟ اللہ اکبر۔ یہ اصل میں ایک اسلوب ہے، یہ مرسلون تھے نا، یہ مرسلین تھے، یہ بھیجے گئے تھے نا، یہ قاصد تھے نا،
پیغمبر تھے نا، ایلچی تھے نا، پیغام لے کے آنے والے تھے نا، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ لہذا کسی ملک کا سفیر جب جا کے بات کرتا ہے تو وہ اپنے ملک کے بہاف پہ بات کر رہا ہوتا۔ کسی ملک کا سفیر جا کے کسی جگہ بات کرے اور یہ کہے کہ ہم نے یہ کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سفیر صاحب نے آرڈر جاری کیے ہیں، نہیں، پیچھے سے صدر مملکت کے آرڈر آئے ہیں، پیچھے سے ہماری حکومت کے آرڈر آئے ہیں، قدرنا، ہم نے یہ کر دیا ہے۔ سفیر تو صرف پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب فرشتے کہہ رہے ہیں قدرنا، ہم نے مقدر کر دیا ہے، تو وہ تو صرف اللہ کے فوج کے کارندے ہیں۔ انہوں نے تو صرف کارندوں نے ایک بات کی ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جب کوئی فوج جیت جاتی ہے نا، سپاہی بھی کہہ رہا ہوتا ہے ہم جیت گئے۔ جب کوئی فوج شکست کھا جاتی ہے تو سپاہی بھی کہہ رہا ہوتا ہے ہم شکست کھا گئے، حالانکہ اس فوج کے سپاہی سے لے کر اس ملک کے بادشاہ تک اور حکمران تک سب فتح پاتے ہیں یا سب شکست کھاتے ہیں، ان سب کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایک عام ادنا سپاہی جس کا کام صرف اور صرف ملک کے حکمرانوں کے اور اپنے سپہ سالار کے حکم پر صرف لڑنا ہوتا ہے، وہ بھی فتح و شکست کو اپنے نام معنون کر رہا ہوتا۔ لہذا اس سے کسی غلط فہمی میں نہ پڑی کہ فرشتے کہہ رہے ہیں قدرنا، نہیں، فرشتوں کے اس سیاق کلام کا ڈائریکٹ تعلق اللہ ہی کی قدرت کے ساتھ، کہ قدرنا گویا جس کی طرف سے ہم بھیجے گئے ہیں، ہم نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے، سسٹم یوں بنا ہے، نظام یوں ہے، دینے والے کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے کیا مقدر ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب وہ، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہوئی نا، اصل میں لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے تھے، لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جا رہے تھے، بھیجنا عذاب تھا، لانا عذاب تھا، اور اس بستی کو، بلکہ ان بستیوں کو تباہ و برباد کرنا تھا، جو کہتے ہیں 5 بستیاں تھیں، ان کی جو مین بستی تھی وہ صدوم تھی، باقی اس کے علاوہ بھی 4 بستیاں تھیں، تو 5 بستیاں تھیں آل لوط کی، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی۔ ان میں سے جو آل لوط تھے، جو لوط علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے، وہ بچ گئے، باقی سارے عذاب کا شکار ہوئے۔ اس میں سب سے جو یعنی خاص اور مرکزی بستی تھی وہ صدوم تھی۔ اس کے علاوہ ایک عصبہ نام کی بستی تھی، ایک عصوا نام کی بستی تھی، ایک عثرا نام کی بستی تھی، اور اسی طرح ایک دوما نام کی بستی تھی۔ تو یہ 5 بستیاں تھیں، ان میں سے مرکزی بستی صدوم تھی۔ یہ 5 کی 5 بستیاں تباہ ہوئیں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گفتگو ہوئی تو پھر فرشتے وہاں سے چلے ہیں اور پہنچے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، اب کہاں آئے ہیں؟ آل لوط کے پاس۔ آل لوط کون ہیں؟ لوط علیہ السلام کے گھر والے بھی ہیں اور لوط علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے بھی، ان کے پاس آ گئے۔ قال انکم قوم منکرون، اب وہی کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہی کام ان کے ساتھ ہوا۔ نہ لوط، نہ ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا تھا فرشتوں کو کہ یہ فرشتے ہیں، نہ لوط علیہ السلام نے پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اگر ہر نبی غیب جانتا ہوتا تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اتنا غیب جانتے ہیں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا لمن ارتضی من رسول، سبحان اللہ۔ عالم الغیب وہ ہے، وہ کسی کے اوپر غیب ظاہر نہیں کرتا، الا لمن ارتضی من رسول، ہاں وہ اپنے رسولوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے کوئی بات ظاہر کر دیتا ہے، کوئی بتا دیتا، نہیں بتانا چاہتا تو نہیں بتاتا۔ تو اب نہیں بتایا تو نہیں پتہ چلا، نہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا نہ لوط علیہ السلام کو پتہ چلا، دونوں چچا بھتیجا نبی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام تو جد الانبیاء ہیں۔ قال انکم قوم منکرون، لوط علیہ السلام کہتے ہیں کہ
ناواقف سے اجنبی یہ لوگ لگتے ہو، پتہ نہیں کون ہو، کہاں سے آئے ہو، انکم قوم منکرون، تم اجنبی ہو، ناواقف لوگ، کہیں اور سے آئے ہو، تو بتاؤ، اپنا تعارف کرواؤ، تمہارا کوئی تعارف نہیں ہے، میں قوم منکرون، منکرون کا مطلب ناواقف، اجنبی، انجان۔ قالوا، انہوں نے کہا، بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، تعارف کروایا ہم فرشتے ہیں، ہم وہ لے کے آئے ہیں جس میں آپ کی قوم کے لوگ شک کر رہے ہیں۔ کس چیز میں شک کر رہے تھے قوم کے لوگ؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اور ہر نبی کو جھٹلانے والے، وہ شک کس بات میں کرتے ہیں؟ قریش مکہ نے کس بات میں شک کیا؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عذاب کی دھمکی دیتے ہیں، جس کا ڈراوا دیتے ہیں، جس سے انذار کرتے ہیں، پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا۔ جو شک کرتے ہیں، جس چیز میں یہ شک کر رہے ہیں، یہی شک لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کہ یہ وہ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت ڈرایا ان کو کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے اور بے حیائی سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو اس کے بارے میں وہ متردد تھے، یمترون، شک کرتے تھے، یعنی ان کو یقین نہیں تھا کہ عذاب نہیں آنا۔ اگر ان کو عذاب آنے کا یقین نہیں تھا تو عذاب نہ آنے کا بھی یقین نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی وقت تو وہ لوط علیہ السلام کو کسی نہ کسی وقت تو سچا سمجھتے تھے، اور ان کے شک اور تردد یہی ہوتا ہے نا کہ کبھی آدمی سمجھے کہ شاید ہو جائے، کبھی سمجھے کہ شاید نہ ہو۔ تو اگر ایسا ہی ایمان ہم رکھیں کہ کبھی سمجھیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں اور کبھی کہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، کبھی کہیں کہ پتہ نہیں ہماری دعائیں کدھر جا رہی ہیں، پتہ نہیں ہماری دعائیں کوئی سنتا ہے کہ نہیں سنتا، کسی وقت یہ کیفیت اور کسی وقت یہ کیفیت، یہ تو تردد اور شک کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگا کرو لیکن شک سے نہ مانگا کرو، یقین سے مانگا کرو، وانتم موقنون بالاجابہ، پورا یقین ہو کہ میرا اللہ میری بات سن بھی رہا ہے اور میری بات کو قبول بھی فرما رہا ہے۔ جب تک یہ پورا یقین نہ ہو، شک کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور متردد آدمی، شک میں پڑا ہوا آدمی، اس کو کبھی بھی ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ ایمان تو یہ ہے کہ ڈٹ جاؤ، ایک بات پتہ چل گئی، اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، پورا یقین آ جائے، یہ ہے ایمان۔ قالوا بل جئناک، فرشتوں نے کہا کہ اے لوط علیہ السلام، ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں بما کانوا فیہ، اس چیز کو لے کے آئے ہیں جس میں یہ لوگ تھے یمترون، جس میں یہ شک کر رہے تھے نا، ہم وہ لے کے آئے ہیں۔ یعنی وہ لوگ شک میں مبتلا تھے، پتہ نہیں عذاب آنا کہ نہیں آنا، ہم اب لے آئے ہیں، وہ گویا اب عذاب آنے والا ہے۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور آپ کو کے لیے ہم حق لے کے آئے، حق عذاب بھی ہے اور حق نبی کی حقانیت کا ثابت ہونا بھی ہے۔ ہر نبی کا وجود حق ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس بھی حق تھا، اور جو حق ہوتا ہے اس کو اپنے ثبوت کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود حق ہے اور اس کا حق ہونا ہی اس کا آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، آپ کے پاس گویا حق لے کے آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اے لوط علیہ السلام، آپ نے اب تک جو دعوت دی ہے اس کے احقاق حق کا وقت ہوا چاہتا ہے، پوری دنیا پر اب ثابت ہو جائے گا آپ تو حق تھے ہی، اب دوسروں کے اوپر بھی واضح ہونے لگا ہے ہم وہ حق لے کے آئے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یہ کوئی ہم دور کی بات نہیں کر رہے، یہ قریب کی بات ہے، اب یہ ہونے والا ہے، گویا عذاب آنے والا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ بولنے والے، سچی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی یقین دلا رہے ہیں کہ ہم واقعی فرشتے ہیں، یقین دلا رہے ہیں واقعی عذاب لے کے آئے ہیں، یقین دلا رہے ہیں کہ واقعی آپ کے جو بطور نبی اور آپ کے جو متبعین ہیں آل لوط، ان سب کے دوسروں کے اوپر جو حق اور صداقت ہونے کا جو یقین تھا اور جو یقینی مظاہرہ ہے وہ اب ہونے والا ہے، یہ یقین دلا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں، ٹھیک خبر لے کے آئے۔ لہٰذا جب ہم فرشتے ہیں، ہماری خبر سچی ہے،
اب آپ نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. کیا عمل کرنا ہے؟ فاسر بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ راتوں رات نکل جائیں. فاسر، پس آپ لے جائیں، لے کے چل پڑیں، بِأَهْلِكَ اپنے اہل خانہ کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ رات کے ایک ٹکڑے میں، رات کے ایک حصے میں آپ نکل جائیں. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور یوں نکلنا ہے کہ آپ نے اپنے اہل خانہ کو اور اہل ایمان کو آگے لگا لینا ہے. وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ نے خود ان کی پشتوں کے پیچھے رہنا ہے. وَاتَّبِعْ، آپ نے پیروی کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے. أَدْبَارَهُمْ، ان کی پشتوں کے پیچھے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی پیچھے رہ جائے. خود آپ نے آگے آگے نہیں چلنا، بلکہ خود آپ نے سب سے پیچھے چلنا، باقی سب کو آگے لے کے جانا ہے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اب ایک اور احتیاط بھی کرنی ہے کہ کوئی شخص بھی آپ میں سے ایک بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. یعنی اس احتیاط کے پیش نظر بھی آپ کو پیچھے ہونا چاہیے تاکہ کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ عذاب کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ ابھی عذاب آنے والا، یہ آپ لوگ نکلیں گے، پیچھے عذاب آئے گا. جب عذاب آئے گا اس کی چیخ و پکار بھی ہو سکتا ہے سنائی دے. اللہ اکبر. بہرحال وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے یا پلٹ کر نہ دیکھے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلے جاؤ جہاں تم کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی اس بستی سے نکل کر دور نکل جاؤ. انہوں نے فرشتوں نے کوئی نشاندہی کر دی ہوگی کہ فلاں حد ہے، اس حد سے باہر نکل جاؤ. اس سے پہلے جتنی بستیاں، ظاہر 5 بستیاں تھیں اور 5 بستیوں کے اوپر عذاب آنا تھا، تو ان سے کہا گیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور یہ فیصلہ ہم نے اس تک پہنچا دیا تھا. وَقَضَيْنَا، اور ہم نے فیصلہ کر دیا تھا، إِلَيْهِ، اس کی طرف. کس کی طرف؟ لوط علیہ السلام کی طرف. یعنی یہ فیصلہ پہنچا دیا تھا، ذَلِكَ الْأَمْرُ، یہ فیصلہ، أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ، یہ کہ یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جڑیں، مقطوع، یہ کٹ جانے والی ہیں. اللہ، صبح تک، مصبحین، صبح تک سب کی جڑ کٹ جانے والی ہے، یہ سب ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. دابر ہؤلاء کا معنی یہ بھی ہو جائے گا کہ ان کی جڑیں کٹنے والی ہیں، اور دابر دبر سے ہے جس کا مطلب پشت ہوتی ہے، جو گویا جو پیچھے رہ جانے والے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جانے والے ہیں. یہ بتا دیا گیا. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اب یہ ساری خبر تو انہوں نے دے دی حضرت لوط علیہ السلام کو. یہاں پہ تھوڑی سی بیان میں تقدیم و تاخیر ہے، جبکہ دیگر مقامات پر سورہ ہود وغیرہ میں جہاں بیان ہے اس میں یہ ہے کہ جب وہ آگئے تو انہوں نے آتے ہی کوئی خبر تو نہیں دی نا ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت لوط علیہ السلام کو کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم عذاب لے کے آتے ہی نہیں خبر دی. یہ خبر بعد میں دی. پہلے تو انہوں نے پہچانا ہی نہیں کہ یہ انسان ہے کہ فرشتے ہیں. اور جو قوم لوط علیہ السلام کی قوم جو بے حیائی میں مبتلا تھی، وہ اپنے بے حیائی کے ارادے کے ساتھ جب آئی تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام تو پریشان ہوئے ہیں. تو گویا اب وہ پریشانی، فرشتوں نے اگر پہلے ہی ساری بات بتا دی ہو تو پھر لوط علیہ السلام کی کوئی پریشانی تو نہیں تھی. تو لوط علیہ السلام چونکہ پریشان ہوئے ہیں اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آیات جو ہیں وہ ان میں تقدیم و تاخیر ہے. فرشتوں نے یہ جو خبر دی تھی، ساری خبر یہ بعد میں دی ہے اور اگلی بات پہلے ہو گئی ہے. کیا بات؟ کہ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، جو شہر والے ہیں وہ تو بڑے خوش خوش آئے کہ جناب نئے خوبرو نوجوان آئے ہیں اور وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے. قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ، اب ظاہر ہے یہ پہلے کی بات ہے، جب ان کو پتہ نہیں چلا تھا ابھی تک کہ یہ فرشتے ہیں. تو لوط علیہ السلام نے کہا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي، اپنی قوم سے، اور وہ جو بے حیا لوگ آئے تھے، جنہوں نے آ کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آنے والے مہمانوں کے بارے میں بری نیت کا اور برے ارادے کا اظہار کیا، ان کے بارے میں لوط علیہ السلام فرما رہے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي، یہ میرے مہمان ہیں. فَلَا تَفْضَحُونَ، تم مجھے شرمندہ نہ کرو، رسوا نہ کرو ان کے بارے میں. اللہ اکبر. فَلَا تَفْضَحُونَ، تم مجھے رسوا نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَلَا تُخْزُونَ، یہ مجھے شرمندگی اور رسوائی میں مبتلا نہ کرو. یعنی یہ ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام
ان کو گویا سمجھا رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ سمجھانا اس وقت اس بات سے پہلے تھا کہ جب ان کو معلوم نہیں ہوا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، اس سے پہلے وہ سمجھا رہے تھے۔ پھر ساتھ یہ بھی کہا اقالو، اچھا وہ آگے سے کہتے ہیں اب یہ جھگڑا ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے، یہ جو میرے مہمان ہیں ان کو تم کوئی کسی بھی قسم کا غضن پہنچا کر یا ان کے بارے میں برا ارادہ کر کے مجھے تم رسوا نہ کرو۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں اولم ننہک عن العالمین، کہ باہر سے آنے والے مہمان ہیں، کوئی اجنبی مہمان ہے اور تم ان کے بھی ٹھیکیدار بنے ہوئے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اولم ننہک، اے لوط علیہ السلام ہم نے آپ کو منع نہیں کیا اس بات سے؟ عن العالمین کے سارے جہانوں کے بارے میں آپ فکر نہ کیا کریں، یعنی کوئی آ جائے کہیں سے آ جائے آپ اس کو اپنا مہمان بنا کے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں، تو ہم نے منع نہیں کر رکھا آپ کو، یعنی پہلے سے گفتگو ہی ہوگی کہ باہر سے جو بھی لوگ آئیں آپ ان کے بارے میں منع نہ کیا کریں۔ اور لوط علیہ السلام مستقل اس طرح کے واقعات جو بھی ہوتے رہے ہوں گے، لوط علیہ السلام مستقلاً ان کو منع کر رہے ہوں گے، لہٰذا انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنے برے ارادے کا بھی اظہار کیا اور اسی ڈھٹائی کا اظہار کیا جو وہ ڈھٹائی کا اظہار ہمیشہ کرتے تھے، کہ لوط علیہ السلام کی گستاخی بھی کی اور ان سے کہہ رہے ہیں اولم ننہک عن العالمین، ہم نے کہا نہیں تھا کہ جہنوں کے بارے میں سارے لوگوں کے بارے میں تم خام خواہ فکر نہ کیا کرو، منع نہیں کیا تھا؟ قال، لوط علیہ السلام نے کہا ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں، میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہی ہے اپنی خواہش کو پورا تو باقاعدہ نکاح کر کے بیٹیوں کے ساتھ کر لو۔ بناتی سے مراد میری بیٹیاں، میری بیٹیوں سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی ذاتی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، کہ انہوں نے پیشکش کی کہ میرے مہمانوں کو پریشان کرنے کی بجائے آپ اگر میری بیٹیوں میں سے کسی سے نکاح کرنا چاہو تو میں نکاح کر دیتا ہوں، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اور بناتی اپنی قوم کی بیٹیوں کا کہا، کہ جو بھی لوط علیہ السلام کے قوم میں سے جو بیٹیاں تھیں آپ ان کا ذکر کر رہے تھے کہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اور ان میں سے وہ بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں جو ابھی لوگوں کے نکاح میں نہیں آئیں، اور وہ بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں جو لوگوں کے نکاح میں تھیں، کہ جو اللہ نے فطری طریقہ خواہش پوری کرنے کا رکھا ہے تم اس طریقے سے پوری کرو، کہ تمہاری بیویاں موجود ہیں، یا پھر جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں وہ شادی کر سکتے ہیں، قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، یا پھر اس سے مراد انہوں نے اپنی بیٹیاں کہیں، دونوں اس سے مراد ہو سکتی ہیں، اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اٹھا رہا ہے، لعمرک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم۔ یہی ہوا، آپ ذرا اس منظر کا اندازہ کیجئے کہ اللہ کا نبی لوط علیہ السلام اپنے گھر آنے والے مہمانوں کا تحفظ کر رہا، ساری قوم وہ اپنی بے حیائی کے ارادے سے ان کے سر کو چڑھی ہوئی ہے اپنی جنسی خواہش، اور وہ پورے برے ارادے سے سارے اکٹھے ہو کے آئے کھڑے ہیں، اور لوط علیہ السلام بے بسی میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ حرکت نہ کرو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، اور یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ موجود ہیں، آپ نے اگر جنسی خواہش پوری کرنی ہے تو اس فطری طریقے سے کرو جو اللہ کریم نے جائز طریقہ رکھا ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعمرک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگانی کی قسم، اللہ اکبر، انہم لفی سکراتہم یعمہون، وہ سمجھنے سمجھانے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے، انہم لفی سکراتہم، وہ تو مدہوش تھے، نشے میں تھے، بدمستی میں تھے، انہم لفی سکراتہم، وہ اپنی مدہوشی میں اور بدمستی میں، یعمہون سرگرداں پھرتے تھے، وہ تو ان کی تو عقل ہی کام نہیں کر رہی تھی،
وہ تو ان کے دماغ معوف ہو گئے تھے، مدہوشی کے عالم میں تھے، اور اسی بدمستی اور مدہوشی میں وہ سرگرداں پھرتے تھے، اور وہ کوئی بات سمجھنے سمجھانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ لوط علیہ السلام بیچارے بے بس ہوئے پڑے تھے۔ اللہ، یہ تھی وہ کیفیت جب جا کے پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں، اور جب لوط علیہ السلام مکمل بے بس ہو گئے اور پریشان ہو گئے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم ان کے اوپر عذاب لے کے آئے۔ لہذا جب یہ انتہا درجے کی وہ کیفیت ہے، اور اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کی قسم اٹھا کے یہ بات واضح کی ہے کہ انہم لفی سکراتہم یعمہون، کہ کس طرح وہ اپنے اس بے حیائی کے جذبے میں اور اس بے حیائی کے نشے میں کس طرح سے بدمست تھے، ان کے آگے کیسے بند باندھا جا سکتا تھا۔ لوط علیہ السلام اس قدر پریشان اور بے بس کھڑے تھے، اور پھر فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، اب ہم ان کے اوپر عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ یہ ساری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کی قسم کھا کے اس لیے کی جا رہی ہے کہ قریش مکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، ان کو توجہ دلائی جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بھی تمہیں اس موڑ پر لا سکتی ہے جس موڑ پر لوط علیہ السلام کی دشمنی ان لوگوں کو لے آئی گی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم کھائی۔ اللہ نے قسم کھائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب بھی جب چاہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کی قسم کھا لیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم کے علاوہ آپ کوئی قسم نہیں اٹھا سکتے، بلکہ آپ نے فرمایا من حلف لغیر اللہ یا من حلف بغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھائے فقد کافر او اشرکا، اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ اس لیے ہمارے ذمے صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کی قسم کے علاوہ اور کوئی قسم نہیں اٹھا سکتے، لیکن یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ چاہے تو جس کی مرضی قسم اٹھائے۔ اللہ قدرت بھی رکھتا ہے، اللہ اختیار بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قسم کھائے، اللہ دنیا کی کسی بھی چیز کی قسم اٹھائے، اور قرآن میں بار بار قسمیں موجود ہیں، اور اللہ کا قسم کھانا ہمارے لیے قسم کھانے کی بنیاد نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے وہ حکم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ البتہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کا ذکر کرنا ہو، آپ کی ذات اقدس کا ذکر کسی قسم میں کرنا ہو، تو آپ وہی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ آپ اکثر قسم اٹھایا کرتے تھے کہ والذی نفس محمد بیدہ، یا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنا حوالہ درمیان میں دیتے تھے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، اس ذات کی قسم۔ لہٰذا آپ کعبے کا ذکر کریں، یا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، یا آپ کسی بھی چیز کا ذکر کریں، مخلوقات کا ذکر کریں، تو دراصل قسم اللہ ہی کی ذات کی اٹھانی ہے، مخلوقات میں سے کسی چیز کی قسم نہیں اٹھانی۔ البتہ اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، وہ ہمارے لیے قسم اٹھانے کی دلیل نہیں۔ البتہ قرآن کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ قرآن کی قسم بھی اس لیے اٹھائی جا سکتی ہے کہ قرآن اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اللہ کی صفت کلام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے اللہ کی کسی بھی صفت کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت کی قسم اٹھا لیں، اللہ کے غصے کی قسم اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی صفت اٹھا لیں، اللہ کی قدرت کی قسم اٹھا لیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، کسی اور کی قسم ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نے البتہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کی قسم کھائی ہے کہ لعمرک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کی قسم، انہم لفی سکراتہم یعمہون، وہ تو اپنی مدہوشی میں اور اس بدماشی میں وہ بدمست تھے، فاخذتہم الصیحۃ مشرقین۔ اللہ اکبر،
ان کو صبح ہی صبح ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا. یعنی عذاب کس طرح سے آیا؟ سب سے پہلے چنگھاڑ پڑی ان کے اوپر، اللہ ایک چیخ پڑی. وہ فرشتے نے چیخ ماری یا ایک چنگھاڑ ایسی آئی کہ سب اسی سے ہی اپنی اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے. مشرقین کا معنی یہ ہے، مشرق سے ہے نا، مشرقین. جب مشرق سے سورج نکلتا ہے تو جو لوگ مشرق سے سورج کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو مشرق کہتے ہیں. یعنی سورج کے نکلنے کا جو لوگ انتظار کر رہے تھے اور اس سورج کے نکلنے کے وقت مشرق کے وقت میں داخل ہونے والے تھے، تو اس وقت جو ہے اللہ کی طرف سے ایک چنگھاڑ پڑی ان کے اوپر. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، صیحہ ایسی چیخ کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک دھاڑ ہوتی ہے، ایک خوف ہوتا ہے، اور وہ چیخ کلیجوں کو پھاڑ دینے والی صیحہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کے عذاب میں اس کا ذکر کیا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنا دیا ان کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ. یعنی ان کا جو اوپر تھا وہ نیچے کر دیا. وہ ایسے ہی نہیں کیا، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل نے یا فرشتوں نے ان کو اٹھایا اور ساری بستیوں کو اٹھایا. چونکہ لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جو کہا گیا تھا کہ ایک خاص حد سے باہر نکل جائیں، وہ 5 بستیوں کی حد سے باہر نکل گئے. جب وہ نکل گئے تو ان پوری بستیوں کو اٹھایا گیا اور اٹھا کے آسمان تک بلند کیا گیا. اللہ اکبر. اور حتیٰ کہ جو ان بستیوں کے لوگ تھے انہوں نے آسمان کی آوازیں بھی سنی، پھر جا کے وہاں سے ان کو الٹا کر کے نیچے پھینک دیا گیا. اللہ، یہ ہے اس کی ڈسکرپشن کہ فَجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. ایک تو یہ کام ہوا کہ وہ بستیاں ساری الٹا دی گئیں اور وہ نیچے آ کے گریں، تو ظاہر ہے چنگھاڑ سے سب کچھ ختم ہو گیا. یا پھر یہ جو عالیہا سافلہا بنا، اس سے سب کچھ ختم ہو گیا. اور تیسرا عذاب ان کے اوپر یہ آیا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، نوکدار پتھریلے جو کنکر والے کھنگر والے جو پتھر تھے نا، نوکیلے، وہ پتھر ان کے اوپر ان کی بارش کی گئی. اللہ اکبر. جو ویسے ہی تباہ و برباد کر دینے والے تھے، یوں یہ بستیاں جو ہیں تباہ و برباد ہو گئیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، عقل والوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں. اللہ، اگر کوئی شخص عقل رکھے تو ظاہر ہے قریش مکہ کو انذار کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم اگر عقل سے کام لے لو گے، آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چھوڑ دو گے تو پھر تم بھی اس سے بچ سکتے ہو، وگرنہ تمہارے اوپر بھی اسی طرح کا عذاب آ جائے گا. متوسمین وسم کے مادے سے ہے. وسم کا معنی تو نشان لگانا ہوتا ہے، لیکن توسم کا معنی، توسم کہتے ہیں فراست کو اور ذکاوت کو، کہ اور عقل مندی اور دانائی کو. اور متوسمین وہ ہوں گے جو دانائی، فراست، عقل مندی اور ذکاوت سے کام لینے والے ہیں. اور جو بھی اپنی عقل سے کام لے گا اس کے لیے اس ساری کہانی کے اندر اور ان تمام کہانیوں کے اندر بے شمار نشانیاں. اللہ اکبر. اور فرمایا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ جو بستیاں ہیں یہ ہیں بھی دائمی آباد راستے کے اوپر. لَبِسَبِيلٍ، ایسے راستے پر ہیں، مقیم جو دائمی طور پر آباد راستہ یعنی شارع عام کے اوپر ہیں. ان بستیوں کے بارے میں نشانیاں ہیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان رکھنے والوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے ان کے اندر نشانیاں. آگے پھر اصحاب الایکہ کا بھی ذکر ہے، اصحاب الحجر کا بھی ذکر ہے، اور ان عذابوں کے ذکر کے ساتھ پھر قیامت کا ذکر ہے، اور پھر آخر پہ قرآن کا تذکرہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی. اور یوں یہ صورت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. لیکن آج کے درس کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے جب اگلے درس میں حاضر ہوں گے تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.